السلام علیکم ناظرین۔ ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا۔ 75 برسوں سے جانور کی زندگی گزار رہے ہیں روٹی کے لالے رات کی نیند حرام گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی سیاہ شو والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سائرن بجاتی ہوئی ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں۔ بڑے نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بچوں کو زندہ رہنا چاہیے۔ ان مناظر کا اثر سیاستدان پر نہیں ہوتا۔ گھڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر۔ 75 برسوں میں ہم اسی طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے۔ غریب تو اب کھیت ہی کی طاقت نہیں، اب کی طاقت کے سوا کچھ بچا ہی نہیں، میرے لیے جنت کے سوا۔ غریبوں کے کھانے پینے، باورچی خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہ کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں، تو ہوش کر چھوڑے۔ میاں میاں کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ مت 10 بتلیں پھر 12، جب چلتے چلتے راستے میں یہ گوں تیری ڈل جائے گی، ایک بدیا تیری مٹی میں گھاس نہ چرنے پائے گی، ایک کھیل جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ بات یہ ہے کہ حالات مسلسل ایسے کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ جب بندوق کی زبان قومی زبان بن جائے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ سائے کے لیے لڑ نہیں سکتے تو لکھ نہیں سکتے، تو بول نہیں سکتے تو ساتھ بھی نہیں دے سکتے، تو جو لڑ بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سچا عاشق رسول میں اپنا اسے مانوں گا جو اپنی ہی گاڑی یا موٹر سائیکل کو آگ لگا کر احتجاج